حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے، شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، زباں پہ لا. در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، اس کی پرنور مرقد پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ. غوث اعظم امام التقیٰ والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو الگ الگ
جو جو عزتیں، عظمتیں، کرامتیں، شرافتیں، بلندیاں عطا فرمائیں، وہ مقام اور اس سے بڑھ چڑھ کر شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ صرف دو باتیں نہیں ہیں کہ حضور خدا نہیں ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کا حصہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضور اللہ کے بیٹے بھی نہیں۔ باقی ساری شانیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کو عطا فرمائی، وہ اور اس سے بڑا چڑھا کر شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک مثال، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے بات کھل ڈل کر کرنی، خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی کھل کے بات کرنا، اگر چاہتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آپ کا نام آ جائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے طلائی بچھائی، باقی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، امی جان نے ان کے لیے طلائی بچھائی، الگ مسند بچھائی، فرمایا انہوں نے اتے بٹھاؤ۔ تو آپ کے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اور ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے نہیں عرض کیا، آپ ام المومنین ہیں نا، عرض کرنے لگے حضور وڈے وڈے صحابہ تھلے بہ گئے تو تسی حضرت حسان نو جڑے یعنی بعد جنہوں نے کلمہ پڑھیا اور مہاجر بھی نہیں ہیں، ہجرت بھی نہیں کی، انصار چو انہوں نے اتے تسی کادے نہیں بٹھا؟ آپ نے فرمایا میرے کو جواب بھی ہے، میں ایویں نہیں انہوں نے اتے بٹھا، کوئی وجہ ہے میرے انہوں نے کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور دے دشمنوں نو جواب دے دے کہ تاں میں انہوں تے بیٹھا، اے حضور دے دشمنوں نو جواب جدوں دیندے تے او دے نال دو کام ہوندے نے، بڑی وڈی گل کیتی، میں ویشفی صدرہ من اعدائی، فرمایا جدوں حضور دے دشمنوں نو جواب دیندے تے اے دے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہوندا ہے، میں تاں انہوں نے بٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ علماء اور بھی ہیں تو آج آپ لوگ ہر محفل میں بابا جی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی آج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے؟ علماء تو اور بھی ہیں، بابے تو اور بھی ہیں، شیوخ الحدیث بھی اور ہیں، حافظ بھی ہیں، بڑے بڑے علماء اس جہان میں رہتے ہیں، لیکن جس محفل میں جاؤ تو بابا جی کے لیے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے بابا جی کا نام آ جاتا ہے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ کیوں آ جاتی ہے؟ اس کا بھی جواب ہے، بابا جی حضور کے دشمنوں کو جواب کیوں دیتے ہیں؟ جواب جو دیتے ہیں ہمارے دل میں صرف اس انسان کی قدر ہے، صرف اس مولوی کی قدر ہے، صرف اس پیر کی عزت ہے جس کے دل میں خادم حسین رضوی رہتے ہیں، بس قیامت تک میرے بابا جی دی، قیامت تک میرے بابا جی دی، قیامت تک میرے بابا جی۔ آپ نے فرمایا میں تاں بٹھایا کہ اے حضور دے دشمنوں نو جواب دینے اور بڑی وڈی سیٹ ہے، بڑا اوکھا کام ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، بس خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا ہے۔ اب مثلا اعلی حضرت نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں ہے لبے عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، یہ اعلی حضرت ہے نا۔ اچھا باقی جڑے شاعر ہوندے نا جدوں کلام لکھتے ہیں نا تے کلام لکھن تو بعد کوئی وڈا جڑا انہاں دا استاد ہوندا ہے انہوں جا کے کہندے جی اے سرکار اسی کلام لکھیا، او کی کردا ہے؟ او کردا ہے اے بھی غلط، اے بھی غلط، اینو ہی ٹھیک کر، اینو ہی ٹھیک کر، پھر جا کے لکھ کے لے گئے۔ تے اعلی حضرت جدوں کلام لکھ دین تے پیش کر دین تے ادائے بخشش دا کوئی پہلا صفحہ جدوں کھولدا ہے پہلا حرف ہے واہ کیا جود و کرم، او کہندا واہ جی واہ، واہ جی۔ پھر کوئی دو چار صفحے آگے کھول کے دیکھتا لکھا وہ کمال ہے، اس نے حضور ہے، واہ جی واہ۔
اچھا جی، پھر 2 صفحے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے واجبہ. پھر کوئی آگے جان دے گا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا واجبہ. لو جی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. جاؤ جی جاؤ جی. اعلیٰ حضرت نے کسی کو اصلاح نہیں کروائی اپنی جہلی کو. کسی نے پوچھا جی سیکھی کتوں نے؟ فرمایا قرآن سے سیکھا ہے. فرمایا میں نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی ہے. اچھا، ایک بار اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھیا تھے. آپ نے استاد ہیں ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں کو اصلاح واسطے بھیج چھڑیا کہ چلو ذرا تے کلام کیڑا سی جدی اصلاح کروان واسطے بھیجا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک کلام کوچے بسا دیے. مدینہ شریف کا پہلا نام کیا جی؟ یثرب. اس کا مطلب ہے ایدیاں ہواواں تعفن سی، جڑا بندہ کولو لنگدا سی بیمار ہو جاندا سی. اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، جب دوسری بار، ایک بار حضور 6 سال کی عمر میں تشریف لائے، دوسری بار اعلان نبوت کے بعد حضور پر نور نے جب آ کر یثرب میں قدم رکھا تے اللہ نے فرمایا ہونے دا نام ہی بدلو. کیا جی کیا؟ فرمایا اب اس کا نام ہے طیبہ یا توبہ. نام بدل دیا. ہون کی ہے پہلے جڑا لنگدا ہے بیمار ہو جاندہ ہے، ہون مریض لنگدا ہے ٹھیک ہو جاندہ ہے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ایک کلام اعلیٰ حضرت نے بھیجا اصلاح واسطے دا. دوسرا شعر ویکھو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اوکھا ویلا آ گیا حضور دے کسی غلام تے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. سارا جگ چھڑ جائے حضور تو ہے نا، سب غم بلا دیے. آگے چلو. اللہ حیران ہو، اللہ 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 اللہ. کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اے جدو اصلاح واسطے پہنچیا نا، حضرت داغ دل بھی بڑے وڈے شاعر مولانا حسن رضا کے بھی استاد ہیں، تو او لکھ انہوں نے ویکھیا کہ کلام لکھیا تے نالو پڑھی جاون نال روئی جان تے ہونے دیتے اصلاح کی کرن. تے انہوں نے پھر اپنا فائنل ڈیسیجن جڑا دیتا، او شعر حضرت داغ دل بھی دا وہ اعلیٰ حضرت دا نہیں ہے. آخری کہن لگے امام احمد رضا تسی اپنا کلام بھیجیا سی کہ میں اودی اصلاح کر لواں، تے میرے والو اصلاح پھر اے ہی نے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ، لب ہونٹ، عیسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جان بخشی جان بخشنے والی، نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں، شیری مقالی ہاتھ میں. ایک گل تم سمجھانی ہے، رب نے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دیتا کہ آپ مردے کی قبر پر یا مردے کو آپ زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا. مردہ کھڑا ہو جاتا اور آپ سے باتیں بھی کرتا تھا. اس بات کو سمجھنا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا تو معجزہ ہے، لیکن مردے کا باتیں کرنا معجزہ نہیں. کیوں؟ زندہ جی ہو گیا تو گلاں پہلے بھی کرتا سی، اودے وچ بولن دی صلاحیت بھی ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے اور پھر وہ خود بخود آپ سے. دیکھو زندہ کرنے والا اللہ ہے. سورہ یاسین دا آخری رکوع قل یحیی، محبوب آپ کہہ دیں زندہ اللہ کرتا ہے. تیسرے سپارے سورہ آل عمران دے اندر حضرت عیسیٰ کہندے اوہی میں زندہ کرتا ہوں، لیکن باذن اللہ. مٹی نو گنیا نال او دا
ਉਹਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ जनाब परिंदा बन गया तो उड़ रहा है। सरकार को अल्लाह ताला ने ये शरफ और ये कमाल और ये उलूफ़े मर्तबत अता किया कि जनाबे ईसा ने तो उसको जिंदा किया जिसमें पहले जान हुआ करती थी, और रसूले पाक ने उसको जिंदा किया जिसमें जान नहीं थी। पहले जान भी दी, फिर गल्ला करनियां भी सिखा चढ़ी। ताजदारे खत्मे नबूवत अबू जाल आ गया सरकार की खिदमत में, मुट्ठी में कंकरियां रख कर नबी पाक की बारगाह में जा रहा है और अकीदा रख रहा है कि नबी तो वो होंगे जिन्हों गैब दा इल्म होवे। और यहां क्या सूरत हाल है, लंबी राके तंबी चौक के कहते हैं गैब का इल्म नहीं है। अबू जाल कहता गैब दा इल्म होंदा है नबी नूं, ए काफिर होके मनदा है। एक कलमा पढ़न तो बाद डंडी मारन तो बाज डंडी किवें मारी ने मैं तुहानूं दसना है। सारे अशरफ अली थानवी दा कुरान भी जिहड़ा उन्हें तर्जमा कीता वो भी चुक के वेख लो, ते आले हदीस दे जिहड़े मकतब है फिक्र वाले ने पूरे कुरान दा तर्जमा मसलन बिस्मिल्लाह तो शुरू कीता वन नास तक सारा तर्जमा कीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान। रहमान का तर्जमा भी आ गया, रहीम का भी आ गया। आगे किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अलहम्द का भी आ गया, लिल्लाह का भी आ गया, रब का भी आ गया, अल आलमीन। लेकिन जदों 22वें सिपारे पहुंचे ना जी, तर्जमा करदियां उत्थे एक लफ्ज दा तर्जमा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि उन्हां दे नाल इन्हां दे अकीदे दी जिहड़ी इमारत है वो डिग जांदी है। अबू जाल दा अकीदा है कि नबी होंदा ही होए जिन्हों गैब दा इल्म होवे, जिन्हों गैब दा इल्म होवे। नबी का माना भी है कि गैब की खबर, मसलन देखो अरबी दियां खबरां आंदियां उन्होंने कहते हैं हेडलाइंस को अरबी में कहते हैं अल-अंबा, खबरें। लेकिन जो खबर पढ़ रहा होता है, ये सुना रहा होता है, उसको नबी, क्योंकि नबी का मतलब ये नहीं होता कि खबर देने वाला, बल्कि नबी का मतलब ये होता है मक्के में बैठकर अर्श इलाही की खबरें दे। किवें बुखारी दी हदीस है, सरकार ने फरमाया बिलाल नू लब के ले आओ, की काम करदा है। कल रात में जदों मेराज ते गया ते मैं जन्नत दे अंदर तेरे कदमां दे आहट सुनी है। फर्श ते रह के अर्शां दियां खबरां दवे ते अर्श ते जाके गुलामां दियां खबरां दवे, ओनू नबी कहंदे ने। तवज्जो कि नवा नारा आ गया, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। नारा ते पहले कोई होंदा सी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं कहा सी पहले ते मुनकिर ही नहीं है। लेकिन ओदे वास्ते जरूरी है कि तुहाडी जन्म पर्ची बनी होनी चाहिए, ओदे वास्ते जरूरी है तुहाडा बे फार्म होवे, ओदे वास्ते जरूरी है तुहानू कोरोना दियां 2 डोज़ां लगियां होवन, ओदे वास्ते जरूरी है कि तुहाडी अप्रूवल भी आवे। फिर यह भी जरूरी है कि उस तो बाद तुसी कैंची वाली चप्पलां भी पाओ। फिर यह भी जरूरी है कि 2 चिट्टियां चादरां भी पाओ। फिर यह भी जरूरी है कि फ्लाइटां डिले ना होवन, तुसी इत्थों उड़ के ते 2.5 ते पौने 3 लाख रुपए ते इत्थे बन गया ने। फिर जाके उत्थे पहुंचो ते नाल एहराम नू छिकी रखो, नाल होटल विच पहुंचो, रोटी खाओ, फिर ताजा वुजू करके आके खाना काबा नू देखो ते फिर कहोगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जड़ा नारा बाबा जी तुहानू दे के गए ना सहाबा तो लैके, इहदे वास्ते 2.5-3 लाख रुपया नहीं लाना पैंदा। नबी पाक का तसव्वुर करो और कहो लब्बैक। ये बड़ा सस्ता तानू सौदा दस्या, कहते हैं वो काबे में लगता है। मैंने कहा हाँ हाँ काबे में लगता है, और एक खास मुकाम के लिए लगता है, उम्रे वास्ते लगता है या तवाफ तो बाद लगता है। लेकिन ये जड़ा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह हो रही है ना, ये ओदा नारा लग्या है जिहदे सदके रब ने काबा बनाया है।
کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ توجہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا دل میں طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے کہ نہضت کی در کی ہے۔ پھر جب کعبے میں پہنچے مکے میں، آپ مکے میں کیسے آئے؟ آج ہو گیا؟ ہاں ہاں ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہو گیا، احرام باندھے، ٹنڈ کروا لی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیسے آج ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، لیکن اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک بھیک کس اونچے در کی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ پورے قرآن دا انہوں نے ترجمہ کیتا۔ جو مسلک فکر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جا کر قرآن پڑھیں، جو مسلک اہل حدیث سے وہ قرآن پڑھو۔ اسی لوک لوک کے گلا نہیں کرتے، کھل کھل کے گلا کرتے ہیں۔ پورے قرآن کا تمہارے بڑوں نے ترجمہ کر دیا۔ 22ویں سپارے دی آیت دے ایک جملے دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ جواب دیو۔ یا ایھا النبی، یہ ترجمہ ہی نہیں کیتا۔ اچھا یہ ترجمہ کیویں کیتا؟ اے نبی۔ سارے نے پورے قرآن دا ترجمہ کیتا اردو فارسی دے اندر، لیکن لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا۔ اے سننا امام احمد رضا کی کرن لگے، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، ترجمہ پھر کرو، اے غیب کی خبر بتانے والے نبی۔ لو جناب گل مکائیے۔ جڑا بندہ تواڈے نال آ کے گل کرے کہ آپ کہتے ہو اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، تو غیب کا علم تو نہیں تھا، انہوں کو وہ لمیاں گلاں نہ کر، ٹیں ٹیں نہ کر، ٹیں ٹیں نہیں کرنی، بس نبی دا معنی دس چاہے، انہوں کو ٹیں ٹیں نہ کر، نبی کا مطلب بتاؤ، نبی کا معنی بتاؤ، ان کو گوگل سے پوچھ کر بتاؤ، لکھے گا نبی، آگے آئے گا غیب کی خبریں بتانے والے، مانا بتاؤ، زور لا، جنہ ٹیلے زور لا کے لاؤ، ہاں اور زور لا کے لاؤ، نعرہ رسالت، ہاں
پتہ چلے دیواراں خوش ہو گئیاں، نیاں خوش ہو گئیاں، اٹا خوش ہو گئیاں، پکھے خوش ہو گئے، نبی پاک دا نام لین والے بیٹھے نہ تھے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بس جے تانوں بڑا مان ہے نا اپنے مسلکاں تے پھر نبی دا مانا دسو، مانا تسی دسو. تہاڈا مسلک نہ ڈگیا تے سانو پوچھ لینا. سانو مان ہے اپنے مسلک تے، ساڈا مسلک بریلی تو نہیں چلیا. مسلک حق اہل سنت و جماعت دی پہلی اٹ نبی پاک نے رکھی ہے. مسلک حق اہل سنت و جماعت دا جڑا مسلک ہے اینو گوڈی کرن والے ابو بکر صدیق ہیں، اینو پانی لان والے مولا علی مشکل کشا. کہنے لگیا جی دسو یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا گل نو تھوڑا ودا نہ لئیے، گل نو تھوڑا لمبا کر لیندے ہو کیویں؟ آپ نے فرمایا جے ہنج ہو جائے کہ جو تمہاری مٹھی میں ہے او دس چھڈے اسی کون ہاں. جس ٹائم سرکار نے فرمایا نا جی یہ جو کچھ تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں، ان مٹھی نو زور کرے کدھر بول نہ پوے، دبائی جائے دبائی جائے. اندروں کلمے دی آواز آئی تے نال کہن لگیاں کنکریاں. انہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پھر گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ اللہ کے رسول ہے. گواہی کنے دے چھٹی؟ کنکریاں کہن لگیاں اکھاں نہیں ہیں مگر واپی نہیں ہیں، نبی پاک دے نال پیار کرن والے. کلمہ شہادت پڑھا، واپس پیچھے آؤ. عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے باتیں کرواتے ہیں اور حضور ان سے باتیں کرواتے ہیں جن کو باتیں کرنی آتی بھی نہیں. سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، لبے عیسیٰ سے جان بخشی. حضور نے توجہ کی، کنکریوں میں سب سے پہلے جان آئی. اور بتائیے گل، حضور نے توجہ کی، کنکریوں میں جان آئی. پھر کسی مسیطیں نہیں گئیاں، عربی زبان آ گئی. عربی زبان آئی. پھر نبی پاک دا کلمہ پڑھا، ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی. نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے، نکی نکے پتھر، نکیاں نکیاں کنکریاں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. جناب موسیٰ ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر چرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. توجہ، کسی کی انگلی حضور جیسی، کسی کا اشارہ حضور جیسا، ادھروں گل آ رہی. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی، مخ کا کلیجہ چر گیا. ادھر پتھر چرا، ادھر چاند چر گیا. واہ امام محمد رضا مارے آپ نے ڈنڈا تے بچوں چشمے نکلے 12. قوم حضور کے پاس بھی آئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تشریف لے گیا، اب حضور کا زمانہ آ گیا. حدیبیہ کا مقام ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 3576 بخاری شریف کے اندر ذکر کیا. قوم آئی حضور کے پاس، اور کیسے آئی؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو جملہ لے کر آئے نا جی وہ یہ ہے، فجہش الناس نحوہ. فرمایا قوم صحابہ 1400 حضور وال ہنج گئے جویں روندا بچہ ماں وال جاندا ہے.
اور حضور کو جا کر کہتے ہیں حضور پانی مک گیا. وہابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے. صحابی کہتے ہیں پانی بھی مانگ رہے ہیں حضور کو ایک دن کچھ نہ منگو. صحابی کہتے ہیں پانی بھی منگو. کیوں؟ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لکیراں نو سمجھتے ہو؟ ہاں جی یا اعلیٰ حضرت سمجھتے ہو. فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پکڑ کر پتھر پر مارتے ہیں جو جن سے زمین سے ہے پھر پانی نکلتا ہے. اور فلسفی کہتے ہیں نکل سکتا ہے پتھر سے کیونکہ وہ جن سے زمین سے ہے. لیکن فرمایا حضور پر نور کی جو پر نور لکیریں ہیں، ایک ایک لکیر دے اندر رب نے دریا رکھے. ایک ایک لکیر دے اندر رب نے دریا رکھے. اور تو لکیراں نو نہیں سمجھ سکتا تو پورے نو کیویں سمجھے گا؟ جب تو پورے پورے نو نہیں سمجھ سکتا تو جس وقت اس پورے نے پورا اشارہ چن ول کیتا ہے تو اودی پاور نو کیویں سمجھ سکتا ہے؟ سرکار نے وہ برتن میں ہاتھ رکھا. فجعل الماء يسور بين اصابعه كامثال العيون. 5 دریا انگلیوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہو گئے. فشربنا، صحابہ کہتے ہیں پیا. وتوضأنا، وضو بھی کیتا. سواریوں کو بھی پلایا. مشکاں بھریاں اونٹاں دے اوتے رکھیاں. بعد جدوں حضرت جابر نے حدیث بیان کی تھی نا تے جنہوں نے سنائی جویں اسی تانوں سنا رہے ہیں تے ایک بندہ کھلو کے کہنے لگا حضور یہ دسو کہ کم کنتم، دستے عطا سے جو پانی نکلا یہ کتنے لوگوں نے پیا؟ آپ نے فرمایا لو کنا 100,000 لکفانا. فرمایا لکھاں بھی ہوندے تے پانی پھر بھی بتیرا سی. لکھاں لاکھ بھی ہوتے تو پانی بتیرا تھا. اس نے سوال اس لیے کیا تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے کہیں پانی مکھ سے نہیں سی گیا. حضرت جابر نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ پانی کتنوں نے پیا، یہ پوچھ پانی دا نظارہ کی سی. فرمایا تھے تو 1400، توجہ، فرمایا تھے تو 1400 لیکن اگر لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا. کیوں؟ جملہ عرض کرنے لگا ہوں حضرت داتا صاحب کی نگاہ سے، حضور غوث پاک کی توجہ سے، اور جڑے 4 دن حضرت امیر المجاہدین دے قدم وچ بیٹھ کے سبق پڑھیا انہاں دی برکت دے نال. فرمایا یہی پوچھتے ہو نا کہ کتنے تھے اور کیا حال تھا؟ فرمایا پانی تا نہیں مکیا خالق کائنات نے، بلکہ یوں کہیے حضور کے رب نے حضور کی انگلیوں کا کنیکشن حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دیا تھا. صحابہ کہندے پھر اسی پیتا. کیسے پیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، فیض فیض انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاس سے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، جھوم کر، جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں 5 آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ،
انگلیاں ہیں فیض پر. جے تسی گل سن کے اتنا جھوم رہے ہو تے جدوں سرکار دی انگلیاں چوں پانی نکل رہا ہوئے گا تو کیڑا منظر ہوئے گا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. پتا چلے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. سبحان اللہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. واہ واہ تسی کہنا واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. نہیں واہ واہ جو پتہ چلے واہ واہ ہوئیے. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ. لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر خطے کف ہے یہاں اے دستے بیضائے کلیم. اے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آپ کو لاکھوں سلام. اے موسیٰ اے دستے بیضائے کلیم. اعلیٰ حضرت آپ کے ہاتھ سے بات کر رہے ہیں. ہر خطے کف ہے یہاں اے دستے بیضائے کلیم. موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں مالک کونین ہے. گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. قابل غور خالی ہاتھ نہیں ہے وہ والا خالی جو ہم سمجھ رہے ہیں. اے خالی ہو رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی ہاتھ میں خالی نہیں سمجھ آ سکتا اعلیٰ حضرت دا او تے تسی پریا کیویں سمجھ سکتے ہو. توجہ توجہ. مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. قاری صاحب خالی ہاتھ صرف واہ اعلیٰ حضرت واہ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت دا اوئے کسی نے اوئے کہنا اے بھی بڑا شان والا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے یہ پیار سے اعلیٰ حضرت ارے سر کا موقع ہے. او جانے والے اعلیٰ حضرت دی او دیکھو او جانے والے قدموں سے چل کر جا رہے ہو جائز ہے لیکن مزہ یہ ہے کہ یوں جاؤ جیسے کلندر لاہوری علامہ اقبال گیا ہے ایسے جاؤ. ارے ارے سر کا موقع ہے. او جانے والے اللہ آپ سب کو سر کی حاضری نصیب. وآخر دعوانا